اب حضرات محترم، قربانی کے لیے ہم نے جانور لینا ہے۔ آج ایک نیا فتنہ اٹھ گیا ہے، ایک نئے فتنے نے جنم لے لیا ہے۔ کیا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی، قربانی جب سے لاگو ہوئی، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال جانور ذبح کیا، جانور ذبح کیا، اس کی قربانی کی۔ لیکن آج وہ فتنہ کیا، وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جانور پہ چھری چلانا ظلم ہے، ہم جانور پہ چھری نہیں چلائیں گے، ہم ظلم نہیں کریں گے، ہم اس کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ تم 20,000 کا جانور لے رہے ہو، تم 30,000 کا جانور لے رہے ہو، ہم اس کے بدلے میں 40,000 اللہ کے رستے میں ویسے خرچ کر دیں گے، ہم غریبوں میں بانٹ دیں گے۔ تم آدھا آدھا کلو جو ہے وہ گوشت کسی غریب کے گھر میں دو گے، ہم 1,000 روپے کا نوٹ غریب کے گھر میں دیں گے۔ تم جو ہے 20,000 کا خرچہ کرو گے، ہم 40,000 کا کریں گے۔ سن لیجئے میرے دوستو، جب میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی قربانی کی ہے، اور میرے نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحیم بنا کے بھیجا ہے، مہربان بنا کے بھیجا ہے، محبت والا بنا کے بھیجا ہے۔ جب محبوب رحمت للعالمین ہو کے، جن کے اندر جو ہے وہ پیار والا معاہدہ ہے، اگر میرے محبوب انہوں نے ساری زندگی قربانی کا جانور کیا ہے اور میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ظلم، یہ جانور پر ظلم ہے، تو آج تجھے کیسے سمجھ آ گئی کہ یہ جانور پر ظلم ہے؟ یہ ظلم نہیں، لیکن تو ایسی حرکت کر کے اس امت پہ ظلم کر رہا ہے، ان لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے کہ جو ان لوگوں کے جو ہے تو اندر مختلف قسم کی رائے پیدا کر رہا ہے۔ نہ یہی چیز ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ قربانی کیا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، اللہ نے ہر بال کے بدلے ہمارے لیے نیکی رکھی ہے۔ بکری ہے، یہ بکرا ہے، یہ چھوٹا جانور ہے، اس کے جسم پہ کتنے بال ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ ان گنت، لا تعداد، ہم نہیں گن سکتے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جب تم جانور ذبح کرنے لگو نا، اس کے اوپر جو پیٹھ کے اوپر تم ہاتھ پھیر لو، اس سے کیا ہوگا کہ جتنے تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اور جتنے بھی اس کے جسم پر بال ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی عطا فرمائے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جب قربانی کا جانور تم ذبح کرو گے، چھری چلاؤ گے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند کر کے جب چھری چلاؤ گے، میرے محبوب فرماتے ہیں ابھی اس جانور کے خون کا قطرہ ایک بھی زمین پہ نہیں گرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اب خاص الخاص اس میں شرط کیا ہے کہ رضا صرف اللہ کے لیے ہو، خاص الخاص۔ اب ایک مسئلہ سن لیجئے، اگر کسی بندے نے یہ نیت کی 7 حصے ہیں بڑے جانور کے اندر، اب اس میں سے 6 بندے وہ تو قربانی کی نیت سے کر رہے ہیں، ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے میرا بھی حصہ ڈال دو، چلو قربانی دا موقع ہے، اسا گوشت جڑا رج کے کھاسوں، تم تو قربانی کرو گے، یتیموں غریبوں مسکینوں کے اندر بھی تقسیم کرو گے، رشتہ داروں میں تقسیم کرو گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم وہ حصہ ڈالیں گے، برابر کا حصہ دیں گے، لیکن ہم صرف اپنے کھانے کے لیے، صرف گوشت کھانے کے لیے یہ حصے نہیں نکالیں گے، صرف کیا ہے کہ اپنا یعنی وہ کھانے پینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ہماری قربانی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر اس بندے نے اس نیت سے اس جانور کے اندر حصہ ڈالا تو باقی 6 بندوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اس کی بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس نے قربانی کی نیت سے وہ جانور کے اندر حصہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اب اس لیے کہتے ہیں کہ جب جانور تم اس کے اندر حصہ رکھو، ایک تو پہلے پوچھ لو، یہ تصدیق کرو، تحقیق کرو کہ تو قربانی کر رہا ہے، اور دوسرا تم مسلم ہے غیر مسلم ہے۔ اگر 6 بندے مسلمان ہیں، ایک بندہ غیر مسلم ہے، وہ اس کے اندر شامل ہو گیا، جیسے ملتان کے اندر بھی کیا ہے وہ سکھ بھی رہتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی غیر مسلم رہتے ہیں۔ اب وہ کوئی کہتا ہے بھئی تمہاری تو قربانی ہو جائے گی، ہم گوشت کھا لیں گے، تمہارے 6 بندے تمہارے حصے ہو گئے،
اور 7واں حصہ جو تم نے کرنا ہے، کیونکہ جانور میں 7 حصے تو ہوتے ہیں، اب اس طرح ہے کہ 6 تم مسلمان ہو، آپ کا ہو گیا، ایک ہماری طرف سے لے لو، تم سارے اس دن گوشت کھاؤ گے، ہم ایسے بیٹھیں گے، چلو ہماری طرف سے بھی حصہ ہو گیا، ایک حصہ ہماری طرف سے ہو گیا، ہے غیر مسلم، فرمایا اگر اس کا حصہ تم نے ڈال لیا تو باقی 6 بندوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ کیا نہیں ہوگی؟ قربانی نہیں ہوگی۔ کہ دیکھو کیا یہ جانور اس کے اندر جو حصہ ملانے والا ہے کیا صحیح العقیدہ ہے، کیا عقائد میرے ساتھ ملتے ہیں، کیا اس کی سوچ میرے ساتھ ملتی ہے، کیا اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، کیا مسلمان ہے، کیا کہیں صحابہ کا گستاخ تو نہیں ہے، اہل بیت کا گستاخ تو نہیں ہے، میرے نبی کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنے والا ہے۔ فرمایا اس کی تحقیق کرو، تحقیق کرنے کے بعد اس کو شامل کرو۔ اگر وہ بندہ ختم نبوت میں ایمان رکھنے والا نہیں ہے، میرے محبوب کی نبوت کو ماننے والا نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ اس ایک بدبخت کے آنے کی وجہ سے تمہاری سب کی جو ہے قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اب اس کی تحقیق کرنا، تصدیق کرنا وہ تمہارے بس کی بات ہے، وہ پہلے تصدیق کی جائے گی۔ اب کیا ہے؟ اللہ قرآن کے اندر خود فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا محبوب فرما دیجئے ان کو، اپنے غلاموں سے فرما دیجئے، اور دنیا کو آنے والے تمام لوگوں تک یہ میرا پیغام پہنچا دیجئے۔ کیا؟ ان صلاتی، بے شک ہر بندہ یہ آکھے کہ میری نماز جڑی میں نماز پڑھدا پیاں، اگو کیا ہے؟ ونسکی جڑی میں قربانی کریندہ پیاں، ومحیایا جڑی یہ میری زندگی ہے، ومماتی جڑی میری موت ہے۔ فرما دو سونا انہاں نو دس دیو، سبق سکھا دیو، انہاں دے ذہن وچ ایک گل بٹھا دیو، کیا؟ للہ رب العالمین، میری نماز ہے تو اللہ واسطے، میری قربانی ہے تو اللہ واسطے، میں تھا جینا پیاں تو اللہ رب العزت کی خاطر، میری موت آئے گی تو میں اس کی رضا پہ راضی رہوں گا۔ فرمایا اگر جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق تمہارا ہو جائے گا، اور نماز اللہ کی رضا کی خاطر ہو جائے گی، تمہاری قربانی اللہ کی رضا کی خاطر ہو جائے گی، فرمایا جب تم یہ نیت کر لو گے، تمہارے دل میں یہ ایمان اور اعتقاد بیٹھ جائے گا، فرمایا پھر ہر عمل تمہارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، خاص الخاص اللہ کی رضا کے لیے۔